السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ہم ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ ہم لوگ اس وقت ہیں کلیر شریف میں۔ کلیر شریف میں یہ خوبصورت گیٹ بہت دوری سے دکھائی دیتا ہے۔ کلیر شریف درگاہ سے تقریباً 500 میٹر کی دوری پر سامنے آپ کو ایک مزار شریف دکھائی دے گا۔ جو گیٹ ہم نے آپ کو پہلے دکھایا، اس گیٹ سے اندر داخل ہوں گے تو یہاں ایک اور مزار شریف ہے جس کی زیارت کروانے کے لیے ہم لوگ حاضر ہو چکے ہیں۔ اور بالکل یہ سیم ٹو کاپی نقشہ حضرت صابر کلیری علیہ الرحمہ کی طرح بنا ہوا ہے۔ یہ باہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ گیٹ وغیرہ ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ جب کوئی بھی کلیر شریف میں آتا ہے تو یہاں بھی ان کی حاضری ہوتی ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی پائی کے بزرگ ہیں جن کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ درگاہ شریف حضرت امام ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ 70 پیر 72 اولیاء کرام کے امام ہیں۔ تو بہت ہی بڑی شخصیت ہے جو ان کا مزار مقدس کلیر شریف میں موجود ہے۔ کلیر شریف میں جب آپ کی حاضری ہوگی تو کلیر شریف کے نہر کے اس پار حضرت صابر کلیر علیہ الرحمہ کا مزار مقدس ہے، اور نہر کے اس پار جہاں سے گیٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے بڑا والا، وہیں سے راستہ کٹا ہوا ہے، وہ اسی طرف جاتا ہے، اسی درگاہ پہ لا کے وہ راستہ نکالتا ہے۔ یہی وہ درگاہ حضرت امام ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے، جو 70 پیر اور 72 اولیاء کرام کے امام ہیں۔ جی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اور یہ بغل میں وضو خانہ بنا ہوا ہے، لوگ یہاں پر وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ یہاں آئے ہوں گے تو جب بھی لوگ کلیر شریف میں آتے ہیں تو یہاں ضرور حاضری دیتے ہیں، اور حضرت کے فیض سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو نقشہ وغیرہ بنا ہوا ہے اس درگاہ شریف کا، سیم کاپی جو ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ صابر کلیر علیہ الرحمہ کے درگاہ کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ جو آپ اگر پہلے زیارت آپ نے نہیں کی ہوگی تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم صابر کلیر علیہ الرحمہ کے درگاہ کی زیارت کر رہے ہیں یا حضرت امام ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو بالکل سیم ٹو کاپی نقشہ بنا ہوا ہے۔ اور اس درگاہ کی تعمیر آپ کو دکھایا ہم نے کہ 1391 عیسوی میں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے لکھے ہوئے حق جو ہم باہر ہی سے زوم کر رہے ہیں، آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں، بنے رہیے گا، درگاہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو یہ جو اندر منظر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضرت امام ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے۔ یہ اندر کا منظر ہے، اور جان ہی سکتے ہیں کہ جہاں اولیاء کرام ہوتے ہیں وہاں ہر وقت نور برستی ہے۔ یہ اوپر منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ اندر کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ویسے عموماً تو اجازت ملتی نہیں ہے، تو ہم نے خادم صاحب سے اجازت لی، اور انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ حضرات دور سے آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا بھی کہ ہم جو ہے بلاگنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی، تو ان کا بھی شکریہ۔ اور آپ تمامی حضرات جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر لگی، جو عورتیں جو ہے مزار شریف کے اندر جاتی ہیں، یہ مجھے بہت برا لگا۔ اور آپ کا نظریہ کیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے کہ عورتوں کو مزار شریف پہ جانا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ اس میں مبارک حضرت کی بہن بھی ہیں، جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ گیٹ ہے چھوٹا سا، اور یہ مزار شریف ہے، پھول وغیرہ نکال رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح خالی کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ عورتوں کو مزار پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اب کیا کریں گے، عورتیں جاتی ہیں، لیکن علماء کرام منع کرتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں، کیا کیا جائے گا۔ تو اب باہر ہم لوگ آ چکے ہیں، آپ کو ہم نے مزار حضرت امام ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروائی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاغذ لگا ہوا، یہ پوری چٹھی ہے، یہاں پر لوگ عرضی ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، دھاگا بھی بندھا ہوا ہے، تو لوگ یہاں باندھ کے جاتے ہیں، اور عرضی یہاں اس طریقے سے رکھی جاتی ہے، جو پیڑ وغیرہ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات کہ لگا ہوا ہے یہاں پر، جیسا کہ ہم زوم کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو یہ عرضی گھر سے لکھ کے لاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یہاں بھی لکھتے ہیں، تو یہاں جو ہے لکھ دیتے ہیں اور یہاں لا کے ٹانگ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دھاگا وغیرہ باندھتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مطلب الحمدللہ کہ حضرت امام ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے توسل سے ہماری تمام جائز مقاصد پورا ہوں گے۔ تو کتنا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے آپ کو۔ ہم ہر اینگل سے درگاہ حضرت امام ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروائیں گے۔ یقیناً یہاں پہ بھی وہی حال ہے جو درگاہ مخدوم اشرف مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی شیاطین عورتوں کے اوپر جو اوصیب ہوتے ہیں یا مرد حضرات کے اوپر یہاں پر چھڑائے جاتے ہیں۔ اور یہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا بھی کہ ایک دو پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان کو دکھایا جائے، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں زوم ہم نے کیا، اور یہاں جو ہے گنبد شریف کے اوپر یا علی لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں کا۔ یقیناً یہاں آنے کے بعد بہت ہی خوشی ہوئی، اور حضرت کی بارگاہ میں ہماری دوسری حاضری ہے، اور میرے چینل کے ذریعے آپ کی پہلی حاضری ہے، کیونکہ جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو بلاگنگ نہیں کر رہا تھا۔ تو چلیے اب ہم آپ کو باہر لے کر چلتے ہیں، ہر اینگل سے آپ کو ہم نے زیارت کروائی، اب وقت آ چکا ہے کہ اب ہم باہر آپ کو لے کر چلیں۔ تو اب ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور یہ ہے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے جو اشعار ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر نگارہ وغیرہ رکھا ہوا ہے جو بجایا بھی جاتا ہے، اور اس کے اندر تبرکات بھی رکھے ہوئے ہیں جی۔ اور یہاں پر مدرسہ گلزار فرید ہے، اور اس کے لیے چندہ بھی ہوتا ہے، لنگر شریف کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو لنگر شریف کا اہتمام تو عام سی بات ہے، اس لیے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے حکم سے مخدوم صابر کلیری علیہ الرحمہ نے جس طریقے سے لنگر عام کیا تھا اس طریقے سے ان کے چاہنے والے بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو تبرکات میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ وہ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مقدس کا نقشہ بنا کر یہاں اندر رکھا ہوا ہے، حضرت مولا علی نجف اشرف وغیرہ کا یہاں نقشہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ جب آپ اندر داخل ہوں گے گیٹ سے پہلے ہی ہے، یعنی پہلی سیڑھی جب آپ چڑھیں گے تو باہر ہی آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو ہم لوگ جو ہے باہر آ گئے ہیں، یہی سیڑھی ہے، یہیں سے تبرکات ہم نے آپ کو دکھایا، اور ہم نے یہ چپل جمع کیا۔ تو چپل بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر جمع کر کے نہ جایا جائے، یہ ٹوکن دیکھیے، اگر جمع کر کے نہ جایا جائے تو غائب ہو جائے گا، تو یہ حال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چپل لے لیتے ہیں، اس کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ یہ کنواں ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ کبھی کبھی کھولا جاتا ہے، اور اس کے پانی کو ڈول کے ذریعے آج بھی کھینچ کر لوگوں کو پلایا جاتا ہے بطور تبرک۔ بغل میں قبرستان بھی ہے، لیکن آج ہماری حاضری ہوئی تو یہ کنواں کھلا نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہم دکھاتے اس کو۔ تو پھر چلتے چلتے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں وہیں جس گیٹ سے ہم نے آپ کو زیارت کروانا چالو کیا تھا، پھر اسی گیٹ پر آ چکے ہیں۔ دیکھیے بہت بھاری گیٹ ہے، بہت لمبی بھی ہے، بہت دور سے دکھائی بھی دیتی ہے، یا صابر لکھا ہوا بھی ہے، لوگ دور سے دیکھ کر ہی جان جاتے ہیں کہ ہاں یہ صابر پاک علیہ رحمۃ الرضوان کلیئر شریف کا گیٹ ہے۔ تو اجمیر شریف کی ساری بسیں جو ہے، کچھ بسیں یہاں پر رکی ہوئی ہیں اور کچھ بسیں جو ہے ادھر ادھر رکی ہوئی ہیں۔ تو زیارت گاہ بنا ہوا ہے یہاں، اور میلہ بھی لگا ہوا ہے۔ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر میلہ وغیرہ لگا ہوا، بسیں ساری کھڑی ہیں، اور میلے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر اونٹ وغیرہ بھی ہیں، اس پر سوار ہو جائیے، دیکھیے یہ اونٹ ہے، اس پر فوٹو وغیرہ کھنچوانے کے لیے۔ گھوڑے بھی ہوتے ہیں، اس پہ بھی فوٹو کھنچوا سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہمارے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے، پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔